السلام علیکم۔ ہم سب کی روح نا ایک سفر پر ہے، ایک ایسا سفر جو اسے اپنے بنانے والے اپنے رب سے جوڑتا ہے۔ تو آئیے آج اسی سفر کی ایک کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی سادہ سا سوال ہے، لیکن اس کی گہرائی شاید ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ کبھی غور کیا ہے اس پر؟ سوچے ذرا، جب دنیا کا سارا شور، ساری روشنیاں، سب کچھ مدھم پر جاتا ہے اور انسان بس اپنی ہی ذات کی تنہائی میں رہ جاتا ہے، تو جانتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ وہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب سب سے سچی، سب سے حقیقی گفتگو شروع ہوتی ہے، جب دل کی خاموشی سیدھا اپنے رب سے بات کرتی ہے۔ یہ کہانی نا ہم میں سے ہر اس انسان کے لیے ہے جو دن بھر تو زمانے کے سامنے مسکراتا رہتا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، تو اللہ کے سامنے ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسی ہی روح سے، ایک بھٹکی ہوئی روح جو بھری دنیا میں، بھیڑ میں بھی بالکل تنہا تھی اور اپنے رب سے بہت دور ہو چکی تھی۔ تو ملیے احمد سے، ایک عام سا نوجوان، نہ کوئی بہت بڑا گناہگار، نہ کوئی بہت نیک پارسا، بالکل ہم جیسا۔ نماز کبھی پڑھ لی، کبھی چھوٹ گئی، دل میں اللہ کا یقین تو تھا بھائی، بالکل تھا، لیکن بس زندگی کی بھاگ دوڑ میں نا وہ تعلق کہیں بہت پیچھے رہ گیا۔ اب دیکھیں، ایک طرف تو تھی دنیا، نوکری کا پریشر، گھر کی ذمہ داریاں، ٹوٹے ہوئے رشتے، اور دوسری طرف تھا اس کا اپنا دل جو اندر ہی اندر بالکل خالی ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ایک عجیب سی کشمکش تھی جس میں وہ پھنسا ہوا تھا۔ اور وہ اکثر خود کو کیا کہہ کر تسلی دیتا تھا؟ ارے بھائی، اللہ تو دل میں ہے نا، بس یہی کافی ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بولتے ہیں، لیکن کیا یہ سچ میں کافی تھا؟ رات ہوتی تو اس کے فون کی اسکرین تو خوب روشن ہوتی تھی، لیکن اس روشنی کے پیچھے اس کے دل کا اندھیرا وہ بس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ ایک ایسی بھیڑ میں تھا جہاں وہ بالکل اکیلا تھا۔ اور پھر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے، ایک ایسا لمحہ جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں واپسی کی پہلی پکار۔ ایک رات وہ چھت پر کھڑا تھا، سارا شہر سو رہا تھا، لیکن احمد کے اندر ایک شور تھا، ایک طوفان تھا، اور بس اس نے بے اختیار اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں، اور اس گہری خاموشی میں کئی سالوں بعد پہلی بار اس کے دل سے ایک سچی آواز نکلی، ایک سوال جو سیدھا اس کی روح کی گہرائی سے آیا تھا: یا اللہ، میں تجھ سے اتنا دور کیوں ہو گیا؟ اور یہ کوئی شکوہ نہیں تھا، نہ ہی یہ کوئی مایوسی تھی، نہیں، یہ تو واپسی کی پہلی آواز تھی، ایک اقرار تھا کہ ہاں، میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پہلی پکار کے بعد احمد نے سکون کے راستے پر اپنا پہلا قدم کیسے اٹھایا۔ اگلے دن جب فجر کی اذان ہوئی تو اس نے اسے سنا، واقعی سنا، دل سے سنا۔ اٹھنا بہت مشکل تھا، جسم بھاری ہو رہا تھا، لیکن اندر سے ایک آواز آ رہی تھی: بس ایک قدم اٹھا لے۔ وہ اٹھا، مسجد گیا، صف میں کھڑا ہوا، اور پھر سجدے میں گر گیا۔ بس اس ایک سجدے سے واپسی کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ اور سجدے میں اس نے کوئی لمبی چوڑی فلسفے والی دعا نہیں کی، نہیں، بس چند سیدھے سادھے سچے الفاظ تھے: یا رب، مجھے واپس اپنے پاس بلا لے، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، رب سے جڑنے کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ زندگی کی مشکلیں ایک دم سے ختم ہو گئیں، نہیں، مسئلے تو وہی تھے، لیکن اب احمد بدل چکا تھا۔ اب وہ ان مسئلوں کا سامنا اکیلے نہیں کرتا تھا، اب وہ مسئلے سے پہلے اپنے رب کو پکارتا تھا۔ اور اسی راستے پر چلتے چلتے ایک دن اس کی نظر قرآن کی ایک آیت پر پڑی، اور اسے لگا جیسے یہ آیت آج ابھی صرف اسی کے لیے اتری ہے۔ اسے اپنا جواب مل گیا تھا: خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس آیت میں ایک لفظ ہے تطمئن۔ اس کا مطلب صرف سکون نہیں ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے وہ گہرا ٹھہرا ہوا اطمینان جو دل میں اتر جاتا ہے اور پھر ہر خوف، ہر بے چینی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہی تو وہ انعام تھا جس کی احمد کو تلاش تھی۔ تو اب آتے ہیں کہانی کے آخری حصے کی طرف کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے اور احمد کو اپنے سفر کا انعام کیا ملا۔ وقت گزرا تو اللہ نے آہستہ آہستہ اس کے لیے راستے کھولنا شروع کر دیے۔ نوکری میں بھی بہتری آئی، گھر والوں کے رویے میں بھی نرمی آئی،
لیکن سب سے بڑا انعام تھا اللہ کا وہ قرب جس سے اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ اسے آخر کار وہ سکون مل ہی گیا جس سے وہ دنیا کی ہر چیز میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اور یہ حدیث نا اس پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ جب میرا بندہ میری طرف 1 قدم آتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم آتا ہوں۔ اللہ کی رحمت تو بس انتظار کر رہی ہوتی ہے، ضرورت تو صرف ہمارے 1 قدم کی ہے۔ تو اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ یہی کہ اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے پرفیکٹ ہونے کی یا کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بس لوٹنے کی ایک سچی نیت ہی کافی ہوتی ہے، اور اللہ ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا جو سچے دل سے اس کی طرف اٹھ جائیں۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، کسی کی زندگی میں واپسی کی پہلی پکار کیا ہوتی ہے؟ وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب اندر سے آواز آتی ہے کہ بس اب لوٹنا ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔